والدین کے ذمہ اگرچہ بہت ساری ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک انسان خود اپنے آپ کو سنوارے، لیکن والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاشرے کو ایک اچھا جوان دیں، ایک تربیت یافتہ جوان معاشرے کے حوالے کریں۔ اور یہ مرحلہ اس وقت وہ طے ہو سکتا ہے، اس وقت آپ معاشرے کو ایک اچھا جوان پیش کر سکتے ہیں جب اس کی جوانی کے مرحلے سے پہلے اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی چیز کی طرف اشارہ کیا اور بڑے خوبصورت انداز میں امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند، ایک روایت کے مطابق امام حسن علیہ السلام اور ایک بعض اقوال کے مطابق جناب محمد حنفیہ کو وصیت فرمائی، جو کہ مکمل تفصیل کے ساتھ ناجل البلاغہ میں مکتوب نمبر 31 میں موجود ہے۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کر بڑی تفصیل کے ساتھ پوری زندگی کے جو راز تھے، پوری زندگی جو مولا علی علیہ السلام کے تجربات تھے وہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیے۔ اور جب وصیت کر رہے تھے تو اس وقت مولا کے جملے یہ تھے کہ میں تمہیں یہ وصیت اس عالم میں کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری موت قریب ہے اور میں آہستہ آہستہ بزرگی کی جانب یعنی کہ ضعف کی جانب جا رہا ہوں اور اپنے بڑھاپے کی جانب جا رہا ہوں، اور میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ جو امام نے بیان کی وہ وجہ یہ تھی کہ اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اس سے پہلے کہ میری موت آئے میں تمہیں راہ ہدایت کی طرف جو ہے وہ گامزن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری جو جملہ بیان کیا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی چیز کو میں بنیاد بنا کر ایک پیغام تمام معاشرے کو دینا چاہتا ہوں کہ مولا نے یہ جملہ کیوں فرمایا تھا۔ مولا اس لیے کہہ رہے تھے، اور مولا نے بیٹے کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں یہ ساری نصیحتیں اس لیے کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ دنیا کی گمراہیاں تمہیں اپنے دامن میں لے لیں، اس سے پہلے کہ دنیا کی میل کچیل تمہارے وجود کے نزدیک آئے، اس لیے میں تمہیں یہ نصیحتیں اور وصیتیں کر رہا ہوں۔ نوجوان تو اس خطرے سے بہرحال دوچار ہے کہ 21ویں صدی گلوبلائزیشن اور یہ مسئلہ بہت اہم نقطہ۔ بالکل یہی چیز مد نظر ہے کہ ایک جوان جب ابھی معاشرے اور سوسائٹی میں اس حد تک ابھی گھلا ملا نہیں ہے، اس ٹائم پیریڈ سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، اس کو وہ چیزیں سکھائیں جو اس نے جوانی میں قدم رکھنے کے بعد کرنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ جوان ایسے آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں، ان کی ایج 25، 27، 28 اور 30 اور کبھی اس سے بھی ابو ہوتی ہے، لیکن وہ کویسچن ایسا پوچھ رہے ہوتے ہیں جو سوال ان کو اپنی بلوغت کے زمانے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ اور یہ آبجیکشن سارے کا سارا والدین پہ جاتا ہے کہ اس جوان کو 30 سال کی عمر میں وہ سوال کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، کیونکہ اس کو اپنے گھر میں اس کے والدین نے وہ چیز مہیا نہیں کی کہ جو اس کو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھی۔ تو یہ ساری ذمہ داری والدین کے اوپر آتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی ایسی تربیت کریں کہ اس مرحلے میں آنے سے پہلے، اور یہی چیز امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو کہی اور کہا کہ ایجوکیشن سے پہلے جو ہے گھر کی جو تعلیم اور تربیت ہے وہ اس کا مرحلہ پہلا ہے۔ بالکل اسی مکتوب میں تھوڑا آگے جا کر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ابھی اس جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دوں، اس کے احکام کی تعلیم دوں۔ اور پھر امام نے کہا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں اے میرے بیٹے محمد حنفیہ یا امام حسن، میں پسند کرتا ہوں تمہیں شریعت کے سارے حلال اور شریعت کے سارے حرام احکام کی تعلیم دوں۔ یعنی کہ اس دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے والدین کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو ان تمام چیزوں سے آراستہ کریں جو اس کی جوانی میں اس کی زینت بن سکتی ہیں، تاکہ جب معاشرے میں وہ جوان چلے گا، معاشرے کے اندر اٹھے گا، معاشرے کے اندر بیٹھے گا، تو اس کی جوانی کے اندر سے اہل بیت کی تعلیمات کی خوشبو آنی چاہیے، اور وہ خوشبو تب آئے گی کہ جب آپ اس کو وہ خوشبو دیں گے۔ تو اسی لیے ایک اور مقام پہ امام نے فرمایا کہ پہلے 7 سال، امام علی علیہ السلام کا فرمان تجلیات حکمت کے اندر جو موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ پہلے 7 سال تک تمہاری اولاد تمہاری خوشبو ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ خوشبو کبھی بھی اپنے پھول سے جدا نہیں ہوتی، یعنی کہ خوشبو جو آ رہی ہوتی ہے وہ اسی پھول کی حقیقت میں ہوتی ہے، یعنی کہ والدین کا کردار ہوتا ہے جو خوشبو کی شکل میں اولاد سامنے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگلے 7 سالوں میں وہ تمہارا غلام ہے، یعنی کہ 14 سال کا ٹائم پیریڈ، 15 سال میں وہ جوان ہوتا ہے، 14 سال کا ٹائم پیریڈ امام نے بتایا کہ پہلے 7 سالوں میں تمہاری خوشبو ہے، اگلے 7 سالوں میں وہ تمہارا غلام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہوا عدو کا او صدیقوں کا، یا وہ تمہارا دشمن ہے
یا وہ تمہارا دوست، یہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر اس جوانی کے لیے اس کو جو جو لوازمات چاہیے تھے اگر تو والدین نے اس کو دیے ہیں تو وہ زندگی بھر والدین کا فرما بردار رہے گا، ان کا شکر گزار رہے گا. لیکن وہ چیزیں جو جوان کو چاہیے تھیں اور والدین نے نہیں دیے، وہ ساری زندگی اپنے والدین کو کوستا رہے گا. اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت ایسے کرو جیسے مولا علی علیہ السلام نے اپنے فرزندان امام حسن اور امام حسین کی تھی، بالکل. تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، ہم امام علی علیہ السلام کی طرح تربیت کیسے کر سکتے ہیں، ہم امام حسن اور حسین جیسے بیٹے کس طرح لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک سادہ سی مثال دوں گا، بالکل سادہ سی مثال. اگر مجھے پیاس لگی ہے، میرے سامنے ایک جگ پڑا ہے اور ساتھ ایک گلاس خالی پڑا ہے، مجھے پیاس بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں پانی پیوں، لیکن میری سوچ یہ ہے کیونکہ اس پورے جگ کا جو پانی ہے اس گلاس میں نہیں آ سکتا، اسی لیے میں پانی نہیں ڈالوں گا. تو آپ خود انصاف سے بتائیں کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی، میں اسی طرح پیاسا رہوں گا. لیکن اگر میری سوچ یہ ہو کہ سارا پانی تو نہیں آ سکتا، جتنا اس گلاس میں آ سکتا ہے اتنا تو ڈال لوں، اگر یہ سوچ ہوگی تو اپنی ضرورت کا پانی میں لے کر اس کی پیاس بجھا لوں گا. تو یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے. ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ تم حضرت علی علیہ السلام جیسا کردار ہو بہو وہی بن جاؤ، امام حسن بن جاؤ، امام حسین بن جاؤ، لیکن ان کے کردار سے جتنی خوشبو لے سکتے ہو اتنی تو لو، جتنا کردار لے سکتے ہو اتنا تو لو. ہمارے سامنے آئیڈیل ہے جناب سلیمان کا کردار، جناب مقداد کا کردار، جناب ابو ذر کا کردار. خواتین ہیں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار اور جناب فضا کا کردار. یہ سارے کردار ہمارے سامنے ہیں. ہم ان کو مد نظر رکھ کر ہم معاشرے میں ایک اچھا جوان لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور اب جو اس کنٹمپریری ورلڈ میں اب جو ریسرچ سامنے آئی وہ بھی یہی کہتی ہے. اور دیکھیے مولا نے 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کر دیا کہ پہلے 7 سال جو ہیں وہ بچوں کو تم نے زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا، ان کی شخصیت نکھرنے دو، اس کو بڑھنے دو، پھولنے پھیلنے دو. اس کے بعد جب وہ 7 سال کا ہو جائے اس کے بعد اب کچھ سکھانا شروع کر. تو کتنا جو ہے اسلام نے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا اور مولا کے اقوال سے ہمیں اور واقعاً امام نے یہ چیز بھی باقاعدہ واضح الفاظ میں کہی ہے، اپنی اولاد کو اپنے طور طریقوں پر فورس نہ کرو، ان کو مجبور نہ کرو. کیونکہ وہ لوگ کسی اور زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور تم کسی اور زمانے کے ہو. لہٰذا دیکھیں کہ بچوں کو تعلیمات دیں، بچوں کو فری ہینڈ دیں کہ وہ اپنے لیے جو بھی اچھا راستہ اختیار کرنا چاہیں، لیکن وہ راستہ شریعت کے کسی حکم شرعی کے مخالف نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ ان کو فورس نہ کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم نے وہی کرنا ہے، کیونکہ اس طرح اگر کریں گے تو وہ بچہ کبھی بھی اس طرح نمو اور ترقی نہیں پا سکتا. اور انسانی معاشرہ بھی ایک جمود کا شکار ہو جائے گا کہ وہ اس کے بعد اس میں ارتقاء اور ایوولوشن نہیں ہو سکتا کہ جب ہر کسی نے وہی سیکھنا ہے جو اس کے باپ نے سیکھا یا اس کے والدین نے سیکھا، تو اس کے بعد تو پھر انسانی معاشرہ رک جائے گا. بہت اچھا مولا نے